پچھلی جمعۃ المبارک اور اس سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو صبر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں پر صبر عطا فرمائے، اور اولاً تو ہمیں عافیت نصیب فرمائے، اور اگر مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور اس کا ہمیں اجر بھی عطا فرمائے۔ اولیاء کرام کی صفات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے حوالے سے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو ان کی صفات میں سے چند صفات وہ بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ پہلی صفت وہ صبر تھی کہ اگر ان پہ مصیبت آ جائے تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تو آج جو دوسری صفت ہے اولیاء کرام کی کہ وہ شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ شکر کا دامن نہیں چھوڑتے، کسی حالت میں بھی شکر کا دامن وہ نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سیدنا عطارد قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو شکر کی توفیق جب عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے کو جب شکر کی توفیق عطا فرماتا ہے تو پھر اس سے نعمت کی زیادتی سے محروم نہیں فرماتا۔ جو نعمت، جس نعمت پر اس نے شکر ادا کیا ہے اس سے وہ محروم نہیں کرتا بلکہ اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک جو عربی گرامر جانتے ہیں، یہ ہمارے زین بھائی بیٹھے ہیں، دیگر افراد جو عربی گرامر جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے سیغے کے ساتھ اس کا حکم بیان کیا۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں ضرور 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 عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی فرما دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید لگائی مزید، کہ فرمایا میں تمہیں ضرور ضرور اور ضرور تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، شرط ایک ہے، اگر تم میرا احسان مانو گے، میرا شکر ادا کرو گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اے اللہ میری مدد فرما اپنے شکر پر، اے اللہ میری مدد فرما اچھی عبادت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا جو ہے وہ مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک حقیقت شکر یہ ہے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ منعم یعنی نعمت دینے والا، نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے۔ کس نے نعمت دی؟ اللہ نے۔ تعظیم کے ساتھ کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اور نفس کو اس کا خوگر بنائے کہ نفس جو ہے بندہ اس کی، یا اللہ تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دل بھی اس کے اوپر راضی ہو کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اس پر راضی ہوں۔ اور پھر شکر کیسے، ایک تو زبان سے الحمدللہ کہا، اس کی بھی بڑی فضیلت آگے مزید کس طرح ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اور شکر کا حقیقی مفہوم میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ بڑی پیاری بات لکھی کہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک باریکی ہے، وہ یہ کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل و کرم اور احسان کو دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی، یہ نعمت بھی عطا فرمائی، یہ کرم بھی فرمایا، یہ کرم بھی فرمایا، یہ فضیلت بھی عطا فرمائی، یہ فضیلت بھی عطا فرمائی، یہ نعمتیں مجھے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کے کمالات اور فضل و کرم، اس کی نعمتیں دیکھتا ہے تو پھر اس کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے یہی رہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس کا دل شاکر بنتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب وہ شکر میں مشغول ہوتا ہے پھر اس سے نعمتیں اور زیادہ ہوتی ہیں،
اس سے نعمتیں اور زیادہ ہوتی ہیں، اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے، اور وہ مقام بہت برتر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے نا، پھر وہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ کہتا پھر اللہ کی محبت میں اس کا نعمتوں سے نگاہ اس کی اٹھ جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اس کی ساری توجہ پھر اللہ کی طرف رہتی ہے، پھر اللہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب اللہ محبوب بن گیا، پھر اس کی طرف سے جو بھی چیز اس کو ملتی ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نعمت ملی ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر بنائے، بولو آمین۔ بہت بڑا یہ کرم ہے کہ جس کو شکر گزار دل بنا ملا، جس کا دل شکر گزار بنا۔ زبان سے الحمدللہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ کہہ دے، اور عموماً یہ ہمارے تقیہ کلام بھی بن گیا۔ جب بندہ کسی سے لڑنے بھی آئے نا تو اس سے بندہ کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام، کی حال جی؟ اللہ کا شکر ہے جی، بیٹھو ذرا تھوڑا نہ گل کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ہو جاتا، وہ نہیں، جو ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے، دل سے اس پہ اوپر راضی ہونا۔ اگر زبان پہ ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، اور دل نہیں یار اے نیسی ہونا چاہیے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ زبان پہ کیا ہے؟ شکر ہے، شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جی، لیکن دل کیا ہے؟ نہیں اے نیسی ہونا چاہیے تھا۔ اب زبان اور دل کا تضاد ہوا تو یہ شکر تو نہ ہوا، شکر تو نہ ہوا۔ شکر کیا ہے؟ دل بھی اس بات کے اوپر راضی ہو کہ یا اللہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ مجھے تو یہ نعمت بھی عطا فرماتا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل بھی نہیں کہ تو مجھے کوئی بھی نعمت دیتا، یہ تیرا کرم ہے یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے بے بہا نعمتیں عطا فرمائی۔ تو دل کو شاکر رکھنا، شکر گزار بنانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سماعت کیجئے گا، المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے کے آئے تو ان کی والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور ان کی عمر تھی اس وقت 10 سال، سیدنا انس کی عمر 10 سال تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو کسی کام بھیجتے، بھئی فلاں کام کر کے آؤ، وہ فلاں کام کر کے، یعنی مستقل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے، اور ان کو خادم خاص کہا جاتا تھا، خادم خاص۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہتے کر کے آتے، فلاں کام کر کے آؤ، فلاں کو بلا کے لے کے آؤ، یہ کام جو کہتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کام کرتے۔ اچھا ایک بڑی پیاری بات سنا دوں۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کہا کہ انس بیٹا یہ کام کر کے آؤ، تو کہتے میں دل میں کہا کہ نہیں کروں گا۔ بچے میں آ جاتی ہے نا تھوڑی بہت اڑی، میرے اندر بھی آتی تھی، خیر پھر کبھی سناؤں گا، ہر بچے کے اندر یہ آ جاتی ہے اڑی، پھر وہ والد صاحب نکالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اڑی آ گئی کہ نہیں کروں گا۔ اب سرکار کو کہتے ہیں میں کہہ کے آ گیا کہ میں کر کے آتا ہوں، کہتے میں نے دل میں کہا تھا نہیں کروں گا، میں باہر آ کھیلنے لگ گیا۔ اب بچے کھیل رہے تھے، میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پیچھے سے اور مجھے یہاں کندھوں سے پکڑا، فرمایا یا انیس، نام کیا تھا؟ انس، اور کیا فرمایا؟ انیس۔ اس کو پیار سے، جتنا ایک ہوتا ہے نا کہ بچہ، ایک ہوتا ہے بچڑا، سمجھانے کے لیے، تو کہا یا انیس، ہے انیس تجھے میں نے فلاں کام نہیں کہا تھا، اور کہتے میں تھوڑا سا ڈر گیا، تو میں سرکار کو دیکھا تو سرکار مسکرا رہے تھے، سرکار میں ابھی کر کے آتا ہوں، ابھی کر کے آتا ہوں۔ تو پھر یہ گئے کام کرنے کے لیے۔
یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، ایک دفعہ اپنی والدہ کے پاس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر تھے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال میں سے ہیں، ام سلیم ام حرام جو ہیں یہ ننیال میں سے، تو سرکار اکثر ان کے گھر جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ام سلیم نے کہا سرکار یہ آپ کا بچہ انس اتنے آپ کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ انس کی عمر میں، اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، عمر میں، مال میں، اولاد برکتیں عطا فرما۔ کہتے ہیں اس کے بعد جناب انس کے نام جو باغ تھا نا، ہر شخص کا باغ ایک دفعہ پھل دیتا تھا، لیکن ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی ہے۔ اوسطاً عمر صحابہ کرام کے لیں نا 60-70 سال ہے، 50-60-70 اسی کے راؤنڈ اباؤٹ، اب بھی اتنی ہے، لیکن ان کی عمر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 100 سے زیادہ ہوئی ہے۔ پھر سرکار نے تیسری دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں برکتیں دے۔ آپ حیران ہوں گے ان کی اولاد کتنی تھی، فرماتے ہیں میرے 100 سے زائد بچے ہیں، 100 سے زائد جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ہیں، اولاد تھی ان کی۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے خاص اور خادم خاص، وہی اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کسی بندے کو اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، اہل، مال اور اولاد کی صورت میں کوئی نعمت عطا کرے، پھر وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، فرمایا جو یہ کہے تو پھر وہ اس میں موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ ہاں جب اس کا وقت ختم ہو جائے وہ چلی جائے گی، لیکن اس سے پہلے نقصان نہیں ہوگا کوئی۔ پھر اس کے علاوہ جب کوئی آپ اچھی چیز دیکھیں نا، بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے کسی کو، ہم بھی جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ حاسدین کی نظر لگے، اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو جب کوئی چیز دیکھے نا، اپنا گھر دیکھ لیا یا بیوی دیکھ لی یا بچے دیکھ لیے یا اپنا کاروبار پہ نظر، میرا بڑا اچھا کاروبار، تو کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، ایک صحابی رسول نہا رہے تھے ایک تالاب میں، تو انہوں نے نیچے سے صدر چھپایا ہوا تھا اور اوپر جسم جو تھا وہ ان کا اس کی کپڑا نہیں تھا، نہا رہے تھے۔ ایک اور صحابی پاس سے گزرے تو اب بس دیکھا ان کو تو کہنے لگے تیرا جسم کتنا خوبصورت ہے، اتنا ہی کہا ہے بس، تو وہ نظر لگ گئی ان کو۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں میں آپ کو، نظر لگ گئی، اسی وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ جو نہا رہے تھے نا، کوئی تکلیف نہیں، بے ہوش ہو گئے۔ ان کو اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لے کے آئے تو فرمایا کیا ہوا اسے؟ عرض کی سرکار ہی نہا رہا تھا۔ تو پھر سرکار کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا، فرمایا اس کے پاس سے کون گزرا تھا؟ عرض کی سرکار فلاں صحابی پاس سے گزرے، وہی اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ فرمایا تم نے جب دیکھا تو کیا کہا تھا؟ سرکار میں نے کہا تھا تیرا جسم کتنا۔ فرمایا ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہا؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اب تو وضو کر، پھر ان کے جو وضو کا پانی تھا وہ ان کے اوپر بہایا گیا، تو پھر نظر اس طرح سرکار نے ان کی اتاری۔ تو جب کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں میں وافری عطا فرمائے اور ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، بڑی توجہ سے حدیث پاک سنیے گا۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے کے آئے تو روٹی کا ایک ٹکڑا وہ گرا ہوا تھا۔ آج بڑی یہ شکایت ہے نا، بڑی بے برکتی ہے جی، پیسے آتے ہیں جی، لاکھ آتا ہے، 2 لاکھ آتا ہے، 3 لاکھ آتا ہے اور ایسے ختم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پہلی طریقوں میں ختم ہو جاتا ہے، کہاں سے آئیں گے؟ بے برکتی ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے۔ بھی وجہ تو ڈھونڈو،
ہمارے ہاں بولیاں لگتی ہیں جب ریڈی والا یہاں سے گزرتے ہیں، سوکھے ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے بیچتے کہ نہیں بیچتے؟ بولیں بیچتے ہیں نا۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے، وہ مطلب کہ وہی روٹی نا کہ جو پکائی گئی تھی لیکن کھائی نہیں گئی، پھر اس سوکھا ٹکڑا بن گیا۔ اب پھر اس کو بعض اوقات وہ ضائع ہوتی ہے، اب بیچ بھی دیا گیا تو ظاہری بات ہے پھر وہ بیچنے والے لینے والی پھر اپنا کام کرتے ہیں، وہ جانوروں کے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن ٹکڑا تو روٹی تو ضائع ہو گئی نا وہ۔ اور بڑے بڑے جناب اتنے بڑے بڑے بورے ٹکڑوں کے وہ بھرے ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں میں جا کے یہ دیکھیے گا کہ ہمارے گھر میں کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، آپ نے اسے اٹھایا اور اس کو پوچھا۔ آگے بتاؤں کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ نعمتوں کا احترام کیا کرو، نعمتوں کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ جب یہ کسی گھر سے روٹھ کر چلی جاتی ہے نا پھر لوٹ کے نہیں آتی۔ جب یہ کسی گھر سے روٹھ کے چلی جاتی ہیں پھر لوٹ کے نہیں آتی۔ یہ بڑے بڑے بورے جناب ٹکڑوں کے بھرے ہوئے اور بیچ رہے ہیں تو یہ ضائع نہیں ہو رہا کھانا؟ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اندازہ کریں آپ۔ تو اب وہ جب سارا کھانا ضائع ہوتا ہے تو اب یہ حدیث پاک کہ بے برکتی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جتنا مرضی زور لگا لو، جتنا مرضی زور لگا لو، بے برکتی پھر آنی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر عمل کیجئے، جتنا کھانا ہے اتنا بنائیں، سالن بھی اتنا بنائیں، روٹی بھی اتنی بنائیں، کوئی مہمان آ گیا جتنی زائد بنانی اتنی بنائیں، اور خصوصی طور پہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر۔ اور پھر جو بچ جائے اس کو فوراً تقسیم کر دیں بجائے ٹکڑا بنانے کے۔ اور ٹکڑے بھی آگے بکتے کہ نہیں بکتے، کیا ہونا ہے کیا، اس کو پھر تقسیم کر دیں، پڑوسیوں کو بھیج دیں، کسی اور کو بھیج دیں، ضائع تو نہ ہو۔ جب یہ نعمت ضائع ہوتی ہے نا تو پھر وہ نعمت گھر سے چلی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں سے، دعاؤں میں سے یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ کہ میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، اتنی تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے سارے اعمال تیرے سب سے چھوٹی نعمت کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ میں جتنے بھی اعمال ہیں سب سے چھوٹی نعمت بھی تو نے اس کا بدلہ بھی نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اور ہم صرف ہمیں کوئی نعمت ملے ہم کہیں الحمدللہ بس بات ختم ہو گئی، ہم کہیں ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اب تم اللہ کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ مثال دیتا ہوں، آنکھیں دی ہیں کس نے؟ یہ تو ہر ایک کے پاس ہے نا۔ دنیا میں 99% لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، 1% وہ لوگ ہیں جو نابینا ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں۔ 1%، 99% لوگوں کو آنکھیں ملی ہیں۔ اب یہ نعمت ہے، بولو کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں اس سے پوچھ کے دیکھو۔ ایک کمپنی کا مالک تھا، فورڈ کمپنی ہے گاڑیوں کی، اس کا مالک، تو اس کی جو یہ تھا نا، یہ جو اپنا یہ جو چھپکتے ہم آنکھ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پتلی؟ نہیں، پلکیں۔ یہ جو ہم آنکھ میں کوئی چیز پڑتی ہے نا تو فوراً یہ آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر آنکھ کھلی رہے پانی آ جاتا ہے فوراً آٹومیٹکلی، ہم خود نہیں کرتے، آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ آنکھ خود ہی چپکنی شروع ہو جاتی ہے نا۔ اب یہ جو چیز تھی، یہ اس کے اس چیز کے پٹھے کمزور ہو گئے تھے، اور وہ دنیا کا امیر ترین شخصوں میں وہ اس کا شمار ہوتا تھا، فورڈ کمپنی کا مالک۔ تو ڈاکٹر کیا کرتے؟ ڈاکٹر جو تھے وہ جب اس نے آنکھیں کھولنی ہوتی تو وہ ایسے پکڑ کے کھولتا،
ایسے اپنی آنکھیں، توجہ ہے آپ کی، ایسے اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ پلکیں پکڑ کر وہ کھولتا، پھر دیکھ پاتا وہ. اسی کو میرے بھائی، اسی کو سوچ لیں، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ایسے کرنا پڑے تو، ایسے کرنا ہمیں دیکھنا ایسے پڑے تو وہ ایسے کھولتا، ایسے کر کے پھر وہ دیکھ پاتا. تو کسی نے اس سے پوچھا اگر تجھے یہ نعمت مل جائے کتنا پیسہ خرچ کرے گا؟ اس نے کہا کہ ساری میری دولت چلی جائے مجھے یہ نعمت مل جائے. ساری میری دولت چلی جائے مجھے یہ نعمت مل جائے. یہ سانس لیتے ہیں، سانس. ایک اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کون سی ہے؟ سب سے چھوٹی نعمت. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ سانس لو. انہوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے. سانس یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے. یہ پچھلے سالوں میں کرونا آیا تھا نا، سانس کی بیماری یہی ہوتی ہے نا. چلے جائیں ہاسپٹل میں، آکسیجن کا سلنڈر کتنے کا آتا تھا؟ ہمارے ایک عزیز وہ بیمار ہوئے، 2 سلنڈر لگتے تھے 24 گھنٹوں میں. 2 سلنڈر استعمال ہوتے تو ایک سلنڈر کی قیمت اس وقت تھی 8,000 روپیہ، اور 2 سلنڈر کتنے کے ہوئے؟ 24 گھنٹوں میں 16,000 صرف ان کے سانس کے آنے جانے کا خرچہ تھا ایک دن کا. تو اگر اسی نعمت کا ہم شکر ادا کرنے پہ آئیں، بولو نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر پاؤ گے. تو اب اللہ نے آنکھ کی نعمت دی ہے، اب اس کا شکر کیا ہے؟ اس کا شکر یہ ہے کہ پھر بندہ کسی حرام چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. اس کا شکر کیا ہے؟ بندہ کسی حرام چیز کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، ہاتھ کسی حرام چیز کی طرف نہ بڑھے. کہ اللہ نے جب دیا ہے ہاتھ، پھر ہاتھ پھر اسی کی اطاعت میں بڑھنا چاہیے نا. پاؤں ملے ہیں تو پاؤں بھی اسی کی اطاعت کی طرف چلنے چاہیے نا. سانسیں آ جا رہی ہیں جس سے میں زندہ ہوں، پھر میری سانسیں جب چل رہی ہیں میں زندہ ہوں، تو پھر میری زندگی کا لمحہ لمحہ اس کی اطاعت میں ہونا چاہیے نا جس نے یہ نعمت دی ہے. تو یہ اللہ کا حقیقی طور پر شکر ادا کرنا. مال آ گیا، مال آ کے جناب وہ اس کو حرام کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیا. جب حرام کاموں میں استعمال کیا تو پھر وہ شکر ادا ہو گیا. زبان سے کہتے رہو شکر ہے شکر ہے شکر ہے. یہ شکر نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے. یہ کیا ہے؟ کفران نعمت ہے. نعمت کی ناشکری ہے اور تو آزمائش میں بھی مبتلا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اپنی نعمتوں پر سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو ملی وہ ایمان ملا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی اکثر کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے چھن جانے سے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و فجاءت نقمتک، اچانک تیری سزا سے، و تحول عافیتک، عافیت کے پھر جانے سے، و جمیع سخطک، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں یہ دعا بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا مخلد بن حسین ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شکر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ شکر وہ بندہ کرتا ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. جو گناہوں کو نہیں چھوڑتا نا، گناہوں میں پڑا رہتا ہے اور پھر زبان سے کہتا رہے شکر ہے شکر ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتا. اب وہ قول جو ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ قول برحق ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وہ قول برحق ہے، لیکن بھیا شکر ادا کرو تو صحیح نا. شکر ادا کرو تو صحیح. ہم تو شکر ادا کر ہی نہیں پا رہے.
اللہ اکبر. فرمائے جس نعمت سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو. نعمت ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی محبت بڑی، جیسے میں نے ابتدا میں گفتگو کی، اللہ کی محبت بڑی، پھر بندے کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. لیکن نعمت ملی لیکن اللہ کی طرف توجہ نہیں گئی، دین کی طرف بندہ نہیں آیا، بندہ نافرمانی کے کاموں میں پڑ گیا، تو فرمایا وہ نعمت نہیں ہے، وہ مصیبت ہے. وہ کیا ہے؟ ہر مال آنے والا وہ نعمت نہیں ہوتا. ایک پنجابی کی کہاوت ہے، یہ سمجھانے کے لیے میں اس پہ گفتگو کچھ کرتا ہوں. کبین لا توجی، آگے کیا ہے؟ اودا کب نکل گیا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن مصیبت ہے، اس کا مطلب یہ کبین لا توجی اودا کب نکل گیا. مطلب کیا ہے کہ بھیا اس کا ٹیڑھی تھی کمر، تو کسی نے اس کو مارا، اس کی کمر سیدھی ہو گئی. اب یہ جو اس نے کسی نے اس کو مارا ہے، یہ اس کے لیے مصیبت ہے کہ نعمت ہے؟ بولو. نعمت ہے، اس کے لیے نعمت ہے. اسی طرح ہر آنے والی چیز، مال میں اضافہ، کاروبار میں اضافہ، عزت میں اضافہ، اب کب پتا چلے یہ نعمت ہے کہ مصیبت ہے؟ فرمایا اگر تو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، نعمت ملی اللہ کے قریب ہو رہا ہے، تو سمجھو یہ نعمت ہے. لیکن اگر اللہ کے قریب نہیں ہو رہا، اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو سمجھو یہ کیا ہے؟ بولو. مصیبت ہے. یہ پھر مصیبت ہے. اور آج دیکھ لیں، پیسہ نہیں ہے پاس تو مسجد بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، وظائف بھی ہیں، اور پیسہ آ گیا، صحت آ گئی، بیمار تھے پہلے، وظیفہ بتائیں، وظیفہ بتا دیا، کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی، بیماری چلے گئی، اب کرتے ہیں وظیفہ نہیں. مال میں برکت نہیں ہو رہی، مال آ گیا، پہلے وظیفے بھی چل رہے ہیں. اب اکثر دیکھا گیا ہے جب مصیبت دور ہوتی ہے نا، یا کسی کو وافر طور پہ کوئی چیز ملتی ہے، وہ اس کو غلط کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے. جی ہاں. اور یہ آج کل کی بات نہیں، شیطان اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اور شیطان سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جس کو اللہ توفیق دے، جس کی اللہ حفاظت فرمائے. ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سالبہ اس کا نام تھا. میں نے یہ واقعہ پہلے بھی سنایا ہے آپ کو. سالبہ اس کا نام تھا، اور مسجد میں رہتا تھا. وہ مسجد کا کبوتر کہتے تھے اسے. توجہ ہے آپ کی؟ اونچی بات سے کہیں ذرا سا. مسجد میں رہنا، مسجد میں عبادت کرنا، کپڑا کتنا اس کے پاس؟ صرف اتنا کپڑا کہ اپنا سطر چھپا سکے، بس اتنا کپڑا. اور پھر جب اس کو کپڑا وہ میلا کچیلا ہو جانا، اس نے کسی سے پکڑنا، پھر دھو کے اس کو واپس کرنا، اپنا پہن لینا. اس طرح اپنے معاملات کر رہا تھا. کہاں رہ رہا تھا؟ مسجد میں. اصحاب صفہ کے ساتھ وہ کھاتا پیتا تھا. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، سرکار دعا کر دیں اللہ مجھے بھی مال دے، مجھے بھی مال دے. عثمان غنی اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے. عبد الرحمن بن عوف بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے. تو سرکار اب میرے لیے بھی دعا کر دیجیے اللہ مجھے بھی مال دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ سالبہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس پر شکر ادا کر. یہ ہر بندہ اس چیز کو بڑی توجہ سے سنیے گا. ہر بندے کی مختلف حالت ہے. کوئی 5 لاکھ کمانے والا بھی ہے، کوئی 10 لاکھ کمانے والا بھی ہے، کوئی 10,000 کمانے والا بھی ہے نا. مختلف کیٹیگریز ہر بندے کی. اللہ کو پتا ہے میں نے اپنے بندے کو کب دینا ہے. اب انہوں نے عرض کی دعا کر دیں اللہ مجھے مال دے. اور نیت کیا ہے؟ پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا عثمان غنی کی طرح، اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا عبد الرحمن بن عوف کی طرح.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ثعلبہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا، اس پر اللہ پر شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو. اور حالت صرف کیا ہے کہ کھانا پینا بھی جو ہے وہ بھی اصحاب صفہ کے ساتھ، اور کپڑا بھی اتنا ہی ہے کہ صدر ڈھانپ سکے، اس پر بھی شکر ادا کرو. چلے گئے واپس، پھر تھوڑی دنوں بعد دعا کر دیں اللہ مجھے مال دے. سرکار نے ہاتھ اٹھا ہی دیے، ہاتھ اٹھا دیا. کسی نے اس کو ایک بکری تحفے میں دی، وہ 1 سے 2 بنی، 2 سے 4، 4 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64. ضربیں لگتی گئی، ضربیں لگتی گئی، اس کے مال میں اضافہ ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا. اتنا اس کی مال میں اضافہ ہوا کہ مدینے میں رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. مشکل ہوا تو اب چارہ لانا پڑتا تھا دور جنگلوں سے. کہا کہ بھئی جنگل میں ٹھکانہ لگا لیتے ہیں. وہ جنگل میں ٹھکانہ لگا لیا، بکریاں وہیں پلتی بڑی، اور جانور بھی آگے، اونٹ بھی لے لیے، ٹھیک ٹھاک اللہ نے مال دے دیا. اب جو پہلی نیت تھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کدھر گئی؟ کوئی نہیں. پھر اس کے بعد یہ جنگل چھوٹا پڑ گیا ہے، دور ایک جنگل ہے، وہاں پہ چلے جاتے ہیں. سارا اپنا ساز و سامان اٹھایا، مال اٹھایا، بکریاں، اونٹ جو بھی تھا لیا، دور چلے گئے. پہلے ساری نمازیں مسجد میں، پھر 2-3 نمازیں مسجد میں، پھر جمعے کی جمعے مسجد میں. اب مہینوں کے مہینے آنا ہے جناب، مسجد میں نماز پڑھنی، چلے جانا ہے. کرتے کرتے اللہ کا حکم نازل ہوا بھی زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اس پٹی پہ جو جو ملتے جائے نا اس سے زکوٰۃ لیتے آؤ. کرتے کرتے ایک صحابی کے پاس کے کہا کہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہے، زکوٰۃ دو. ان کا اونٹوں کا پورا ایک سلسلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو اونٹ تمہیں پسند ہو نا وہ اللہ کی راہ میں لے جاؤ، جو اونٹ تمہیں اچھا لگے وہ اللہ کی راہ میں لے جاؤ. بہترین اونٹ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا. پھر اس کے پاس آئے ثعلبہ، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے، زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے. نہیں، میں نے تو بڑی محنت سے یہ مال بنایا ہے، میں نے تو بڑی محنت سے یہ مال بنایا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، میں نہیں دوں گا. ثعلبہ نہ ایسے کرو. اچھا تم فی الحال چلے جاؤ واپس، میں دیکھتا ہوں. اب ناگواری. اب دیکھیے اس کے پاس مال آیا جس کے لیے نعمت ہے، بولیں یہ نعمت نہیں تھا اس کے لیے. آگے سنیے گا، جب وہ صحابی رسول لے کے نا ان سے دوسروں سے زکوٰۃ لے کے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھتے ہی فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا. اور اللہ کی طرف سے حکم ہے محبوب اب ثعلبہ زکوٰۃ لے کے بھی آئے نا اس سے لینی نہیں ہے، اس سے لینی نہیں ہے. پھر اس کی یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ میں کی تو اس کے رشتہ داروں نے ثعلبہ کو خبر دی کہ سرکار ناراض ہو گئی، آ جاؤ. وہ آئے لیکن دل سے نہیں آئے تھے، دل سے نہیں آیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ثعلبہ اب تیری زکوٰۃ ہم نہیں لیں گے، اللہ کو تیری مالوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ تو انہی کی بھلے کے لیے ہوتا ہے. خیر واپس چلا گیا. صدیق اکبر کا زمانہ آیا، صدیق اکبر نے زکوٰۃ نہیں لی. فاروق اعظم کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی زکوٰۃ نہیں لی. جب سرکار نے لی تو ہم کیسے لے لیں؟ بالآخر روایات میں آتا ہے اس کا ایمان پر خاتمہ بھی نہیں ہوا. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں مومن کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا. تو اب مجھے یہ بتائیے یہ مال اس کے لیے جو اس کو اتنا مال ملا یہ نعمت تھا؟ بولیں. اب اپنی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب مجھے مال ملتا ہے میں اپنے مال کو کہاں خرچ کرتا ہوں، میرے مال کا مصرف کیا ہے. جب مجھے اللہ نعمتیں دیتا ہے تو کیا میں اللہ کی طرف قدم بقدم بڑھاتا ہوں یا میں اللہ سے پیچھے ہوتا ہوں؟
کئی ایسے گھرانے دیکھنے میں آئے ہیں جی، مال نہیں تھا، شادی بھی سادگی سے ہو رہی ہے، خوشیاں بھی سادگی سے ہو رہی ہیں، سارے معاملات سادگی سے ہو رہے ہیں، مال آ گیا، شادیاں میں بھی جناب وہی لفظ تھوڑے سخت ہوں شاید، لیکن حقیقت ہے کنجر خانہ۔ پہلے یہ پوچھیں بزرگوں سے، پہلے جب کوئی گاؤں میں شادی ہوتی، شہر میں شادی ہوتی، تو باہر سے منگوانی پڑتی تھی جو طوائفہ نچانے والی، اور جو منگواتا تھا نا پورا محلہ کوستا تھا کہ یار تم کیا اتنے تم وہ گزر چکے ہو کہ تم یہ کام کرتے ہو۔ اور اب معذرت کے ساتھ ہماری اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں وہ جناب ناچ رہی ہیں۔ ہماری کوئی شادی گانے باجے کے بغیر نہیں ہوتی، یہ گانا باجا یہ لازم و ملزوم بن چکا ہے۔ بھی شادی پہ گانا نہ ہو یہ بھیا کفران نعمت ہے۔ پھر ہم کہیں کہ بھئی سکون نہیں ہے، تو بھیا سکون کا تو اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ مال سے، اونچی بڑی گاڑیوں سے، اونچے لمبے بنگلوں سے، کوٹھیوں سے سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو نیند میں نہیں آتی۔ ایسے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی اور ان کی آمدنی لاکھوں کے اندر ہے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دین کے اوپر چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ایسی سکون کی نیند آتی ہے نا جی، بستر پہ جاتے نیند آ جاتی ہے، بستر پہ جاتے ہیں سکون کی نیند آ جاتی ہے۔ تو بھیا اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں ہی دلوں کا چین ہے، اور یہی حقیقی شکر ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور جس حال میں اللہ نے رکھا ہے نا، جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو، یہ حدیث پاک ہے۔ آج کے موٹیویشن، وہ موٹیویٹ کرنے والے جو سپیکر ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، نہیں جی اوپر آگے والے کو دیکھو، اوپر والے کو دیکھو۔ ارے اوپر والے کو دیکھتے رہو گے کتنا آگے جاؤ گے، کتنا آگے جاؤ گے۔ میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا مومن کے لیے دنیا ہے ہی قید خانہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ یہاں صرف ایک وقت ہم گزار رہے ہیں، اور اصل ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اوپر والے کو دیکھو، ہمارے نبی فرما رہے نیچے والے کو دیکھو۔ تو کس کو دیکھنا ہے؟ نیچے والے کو دیکھو۔ جب نیچے والے کو تم دیکھو گے نا، پھر اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں پھر بلندی عطا فرمائے گا۔ اور اوپر والے کو دیکھو گے پھر کیا ہوگا؟ حسد، اس کو کیوں ملا ہے؟ جلو گے، سڑو گے، میرے پاس بھی یہ ہوتا، میرے پاس بھی یہ ہوتا۔ پھر مل جائے گا، ملے گا تو پھر بھی وہی جو مقدر میں ہے۔ تو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، جب بھی رکھا ہے، دل سے اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خود بلندیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور 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 زیادہ عطا کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، کریں گے نا انشاءاللہ؟ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سانسیں دی ہیں، تو نے ہمیں آنکھیں دی، صحیح سلامت تو نے ہمیں بدن دیا ہے۔ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں، جب ہم صبح وہ کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، چاہے ایک روٹی کھاتے ہیں، آدھی روٹی کھاتے ہیں، کھاتے تو ہیں نا، کوئی بندہ فاقے سے تو نہیں رہتا نا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ان بندوں کو دیکھیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ پیچھے چلے جائیں سین کے اوپر، قریب ہی ہیں ہمارے، سین پہ چلے جائیں، وہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں۔ اگر اللہ خدا نہ خاصہ وہ وقت آ جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، شکر ہے۔ اللہ مال دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، یا اللہ تیرا زیادہ آ گیا تب بھی اللہ تیرا شکر ہے، کم آ رہا ہے تب بھی اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دل سے شکر گزار بنیے، زبان سے نہیں، دل سے شکر گزار بنیے، انشاءاللہ تعالی اللہ دنیا بھی بہترین فرما دے گا، آخرت بھی بہترین فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔